اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کل کا ٹاپک بہت ہی سمجھنے کا تھا اور ہماری زندگی سے بھی یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ کی اگر نیت میں خلوص ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ جس ذریعے سے کرنا چاہ رہے تھے وہ ذریعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، مطلب اس کے اندر ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اگر انسان کوئی چیز کرنا چاہتا ہے اور اس کو وہ ذریعہ نہیں ملتا لیکن اس کی نیت ہوتی ہے، تو پروردگار پھر بیٹا نہیں بیٹی سے بھی اللہ نے عمران کی جو بیوی تھیں ان کا کام کرا دیا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر ایٹ لاسٹ مریم سے اللہ نے بیٹا نصیب کیا اور اس نے پھر نبوت کا کام کیا اور آج تک نام زندہ ہے اور معتبر بڑے ہی اعلیٰ نبی ہیں۔ تو جناب ادھر آپ نے غور کرنا تھا کہ جب ہم نے وہ پڑھا تھا کہ زکریا نے ان کی کفالت کی اور وہ زکریا ان کے گارجین بن گئے تھے اور وہ محراب میں آتے تھے اور وہاں رزق پاتے تھے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ رزق لے لیں، کھانا پینا لے لیں، روٹی کپڑا لے لیں، لیکن اگر اللہ کی دین اور علم بھی لے لیں تو ذرا اچھا کمبینیشن ہو جائے گا، کیونکہ ان پر جو اللہ کی بلیسنگ ہو رہی تھی مریم پر، اس بلیسنگ کو دیکھ کر ان کے دماغ کو ان کی اللہ کی جو مدد ان پر آ رہی تھی، جس پر آج کی آیت شروع ہوگی، آیت نمبر 28 جی 27 میں ہم نے جو دیکھا تھا کہ زکریا کہتے ہیں تمہارے پاس یہ سب کچھ آتا کہاں سے ہے، اگر آپ پیرالل رزق کو لے لیں اور آپ پیرالل علم کو لے لیں، کہ یہ علم تمہارے پاس اتنا آتا کیسے ہے یا رزق تمہارے پاس میرے بغیر کیسے آتا ہے، ہم دونوں پوائنٹس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو وہاں پر بی بی مریم جو کہتی ہیں کہ ھذا من عند اللہ، کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کے پاس سے مجھے ساری نوازشیں ہیں۔ تو علم پر بھی ہے کہ آپ کی جب کوئی تعریف کرتا ہے، آپ کے بچوں کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ سب یہ اللہ کی عطا ہے، سب یہ اللہ کی دین ہے۔ جس کی بھی انٹیلیجنسی پہ بات ہو کہ بھئی یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سب اللہ کی دین ہے۔ تو اس پیرالل کو لے کر ہم چلیں گے کہ ان کی جو براٹ اپ تھا وہ اس سے زیادہ عقلمند تھیں یا ان کو واقعی غیب سے کوئی اللہ کی رحمت مل رہی تھی۔ اس پر جو کمبینیشن ایکچولی میں جو بنا رہی ہوں آیت 28 کا، ہنالک، وہ چیزیں دیکھ کر، ایکچولی ہنالک کا معنی ہوتا ہے اس جگہ، ہنالک کا معنی ہوتا ہے اس جگہ، اس وقت، وہ تمام سین کو دیکھ کر وہ تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ہنالک دعا زکریا، وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ یعنی کیا چیز ہوتی ہے جب آپ دیکھ کر اور آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو بھی ایسی عزت عطا فرمائیے، اللہ گھر ہو تو ایسا ہو، اللہ بات ہو تو ایسی ہو، پڑھانا ہو تو ایسا ہو۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی سے بہت امپریس ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی آپ اللہ سے اس طرح کی دعا کرتے ہیں۔ تو کیا انسپریشن کا معیار ہوگا زکریا کا، جو زکریا ایک ٹیچر تھے، ایک نبی تھے، اور جن کی زیر کفالت جو پل رہی ہے، اس کی کیا امپریشنز ہوں گے کہ زکریا بہت ہی محظوظ ہوئے اور انہوں نے وہاں پر اللہ سے دعا کی اور انہوں نے کہا کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب عطا فرمائیے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد۔ یعنی اللہ کیا اولاد ہے، انک سمیع الدعاء۔ اور آپ دیکھیں گے کہ زکریا کو ویسے بھی بات کے لیے بڑی فکر تھی کہ میری جنریشن میں کون کام کرے گا اور میرے بعد کون کام کرے گا، اور ان کو دین کی بڑی فکر تھی۔ ان کا کوئی خزانہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کو اپنے بنگلے اور گاڑیوں کی فکر ہو کہ میرے بعد یہ بنگلے گاڑی کس کے ہوں گے۔
ان کو اپنے جائیداد کی فکر نہیں تھی. قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو دین کی بڑی فکر تھی، اور مریم بھی دین کے ناطے سے ان کی کفالت میں گئی تھی. تو جناب محراب کا ذکر، محراب بھی عبادت گاہ کو کہتے ہیں. تو یہ سارا اگر آپ جوائن کریں تو آپ کا دماغ بہت کلیئر ہو جائے گا کہ بی بی مریم کو وہ پڑھاتے تھے، لیکن بچی اتنی انٹیلیجنٹ تھی، اتنا امپریس ہوئے. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ عطا فرمائیے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، پاکیزہ ذریت، پاکیزہ جنریشن. دیکھیں اب جب آگے ان کو خوشخبری ملے گی، فرشتہ ان کو کہے گا کہ اللہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ غور کیجئے گا ان کے الفاظوں کو کہ وہ کہیں گے اس عمر میں مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بات منہ سے نکلتی ہے کہ اللہ یہ اولادیں ہوں، ایسی اولادیں ہوں، اللہ ہمیں ایسی جنریشن نصیب فرمائیے. انک سمیع الدعا، یہاں پر اب تیسری بار سمیع کا لفظ آ رہا ہے، جو مجھے بہت مجھے اس سے پتہ نہیں کیا انسپریشن ہے کہ آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 34 میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سمیع علیم آ رہا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد بھی سمیع علیم آیت نمبر 35 میں بھی تھا، 34 میں بھی تھا، 35 میں بھی تھا، اور ابھی آپ کے پاس 38 میں بھی سمیع. اللہ سمیع ہے، اللہ نیتوں کو جاننے والے ہیں، نیتوں کو جاننے والے ہیں. یہ ایکچولی ہم کو پیغام مل رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو تو اچھی رکھو اور بہت ہی حق کے ساتھ قدم اٹھاؤ، اللہ تمہاری ضرور مدد کریں گے. تو ان کو جو ایک خیال آیا کہ اللہ اولاد ہو، جنریشن ہو تو ایسی اچھی ہو. ہم کسی اچھی گورنمنٹ کو، اچھے ملک کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سے نہیں نکلتا کہ اللہ ہمارے پاکستان کی بھی حالت سدھار دیجئے. جب کسی گورنمنٹ ادارے کے بندے کو سزا ملتی ہے چوری پر تو ہم کہتے ہیں کاش ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی نظام ہو کہ چور کے لیے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ استعفے دے دیتے ہیں اپنی غلطی پر. تو آپ غور کیجئے گا کہ انہوں نے دعا مانگی، فنادتہ الملائکہ، یہ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں ساری اندر کی باتیں کہ آواز دی اس کو ملائکہ نے، وہو قائم، اور وہ کھڑے ہوئے تھے، قیام میں تھے، یصلی فی المحراب. ایک ایک لفظ چنا ہوا ہے، ایک ایک لفظ چنا ہوا ہے، یصلی فی المحراب. اب اگر آپ غور کریں تو جو آپ اور میری ملک کی اور قوم کی جو جہالت ہے، اسپیشلی دینداروں کی جو جہالت ہے، ہائٹ پر ہے کہ نماز اللہ کے نبی نے سکھائی. یہ جو ہم لوگوں کے یہاں اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ صلاۃ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے سکھائی، جبکہ صلاۃ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ تھی. محراب عبادت گاہ کے لیے آتا ہے، وہ قیام میں تھے، وہ صلی کر رہے تھے. اور یہ کرسچینٹی سے بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں بلونگ ہے، کیونکہ بی بی مریم کا تعارف تو استغفر اللہ لوگ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم سب کو معاف کر دے، کہ کرسچینٹی کے تھرو بی بی مریم کو بہت ہی فیم ملا ہے کہ اللہ انہوں نے خدا نخواستہ استغفر اللہ اسے اللہ کی بیوی بھی بنا دیا اور عیسیٰ کو بیٹا بھی بنا دیا. تو آپ غور کیجئے کہ وہ کرسچینٹی، وہ اہل کتاب، وہ اللہ کے رسول کے مخالف لوگ، یہ میں آپ لوگوں کو ایک فیلڈ ورک دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنا پورا فیلڈ ورک تیار کریں کہ کس طرح سے ہر دور میں کتاب تھی، ہر دور میں دین تھا، ہر دور میں ماؤں نے بچوں کو عالم بنانا چاہا، اللہ کی کتاب کو جاننے والا بنانا چاہا، ہر دور میں علماء تھے. اگر کرسچینٹی کو آپ ریفر کر رہے ہیں تو آپ مسلم کو ریفر کریں کہ ہر دور میں مسلم تھے، صرف اللہ کے نبی کے دور میں مسلمان نہیں ہوئے. صلاۃ صرف اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، صلاۃ خانہ کعبہ میں کرسچن یہودی آباد تھے، وہ صلاۃ خانہ کعبہ میں پڑھ رہے تھے. اور یہ باتیں آپ کو خانہ کعبہ سے کئی عرصہ پہلے، خانہ کعبہ تو ویسے اول دن سے ہے، یعنی یہ آپ کو
کتنا پرانی بات بتائی جا رہی ہے، عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کی بات، زکریا کے دور کی بات۔ اگر آج کا کرسچن اور یہودی اور مشرکین یہ اگر صلات بھول گئے ہیں تو کیا اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے؟ اگر وہ صلات بھول گئے ہیں، وہ اگر اس طرح مسلمان جو آج صلات پڑھتا ہے بغیر سمجھے مسلمان بھی اپنی ٹھونگے مار رہا ہے اور اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ اللہ سے کیا صلات میں کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو مان لو، ایک بات تو جان لو، اتنا تو ہائٹ پر جہالت مت کرو کہ صلات ہمیشہ سے تھی، اور زکریا اس وقت صلات میں تھے۔ اللہ کے رسول نے اسی کو کنٹینیو کیا ہے، اللہ کے رسول نے اسی کو کنٹینیو کیا ہے۔ غور کیجئے گا کہ وہ محراب میں تھے، انہوں نے جو دعا مانگی اور اللہ فرما رہے فرشتے نے آواز دی، وہ محراب میں صلات پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر صرف سمجھنے کی چیز تھی، اور انہیں کہا گیا کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بشارت دیتے ہیں آپ کو، یعنی یحییٰ زکریا سے بات ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، وہ بھی تصدیق کرے گا اللہ کے کلمات کی۔ تو آپ نے غور کیا کہ بی بی مریم تصدیق کر رہی تھیں پچھلی کتابوں کی، اور زکریا کو روز کچھ نہ کچھ بتاتی تھیں، زکریا کو روز اپنی تعلیمات سے آگاہ کرتی تھیں، زکریا کو روز فیڈ بیک دیتی تھیں، زکریا سے ڈسکشن کرتی تھیں، پچھلی کتابوں کے بارے میں جانتے ہوئے اس دین کو جو زکریا اور مریم اور عمران کی بیوی جس دین پہ تھے، جو کہ مسلمانوں والا دین تھا، جو الہامی کتاب والا دین تھا، اس پر وہ کاؤنسلنگ کرتی تھی، ڈسکشن کرتی تھی، اور زکریا حیران ہوتے تھے کہ کیا اولاد ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بھی دعا کو قبول کرتے ہوئے دیکھیں پہلا تعارف یحییٰ کا کیا کرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کو بھی اللہ اولاد دیں گے، خوشخبری دیتے ہیں، وہ بھی تصدیق کرے گا اللہ کی کتاب میں سے، اللہ کی کلمات میں سے، وسید، اور اس کو بھی لیڈرشپ سے نوازا جائے گا۔ آپ ایک ایک لفظ کو غور کریں کہ ان کی دعا کیا تھی، وہ دعا کے بارے میں اللہ آپ کو جواب کیا دے رہے ہیں، کہ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا لیڈرشپ، کیا کام کرنے والا کوئی میری طرف سے بھی ہو۔ حسورہ بہت ہی پاک باز ہوگا، یعنی بی بی مریم بہت ہی پاکیزہ عورت تھی، بہت ہی پاک باز ہوگا، نبی من الصالحین، صالحین میں سے، نبیوں میں سے ہوگا۔ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے انہوں نے اندھے بہروں کی طرح ایک تاثر نہیں دیا، نبی تھے، علم والے تھے، اور مریم سے امپریس ہو رہے ہیں، یعنی تکبر نہیں تھا کسی کے علم کو پا کر۔ آج اگر ہم میں سے کوئی بغیر ڈگری والا ایک ہاؤس وائف یا ایک رینڈم بچہ اگر ہماری یا ان علماؤں کی کریکشن کر دے تو ان علماؤں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ یہ علماء مفتی ان کا اگر کوئی کریکشن کر دے، ان کو کوئی اچھی بات بتائے، یہ اس کی تعریف کے بجائے اس کے کہیں نہ کہیں سے پیر کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری ملی اور انہوں نے اندھے بہروں کی طرح اس کو سنا، اور سننے کے بعد مطلب تاثر ان کا اندھے بہروں والا نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ کویسچن کیا، انہوں نے کویسچن کیا کہ انا یکون لی غلام، جبکہ معجزات کا تو کس کو ایمان نہیں ہے۔ جب ہم جیسے چھوٹے لوگ معجزات پر ایمان لاتے ہیں کہ بھئی جھوٹے معجزات مت بتاؤ، کیونکہ نبی کو قرآن جیسا معجزہ ملا اور لوگ ان کو کہتے تھے کچھ اور معجزہ دو، تو وہ کہتے تھے میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو معجزات کے بارے میں ہر علم والے کو نوحہ ہوتی ہے۔ زکریا نے دیکھا اور کہا کہ یہ کس پروسیس سے مجھے بچہ ہوگا، اور انہوں نے باقاعدہ کویسچن کیا کہ انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا مجھے کوئی لڑکا،
وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یعنی عقل ان کے پاس تھی، معجزے پر ایمان تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس عمر میں بچہ تو نہیں ہوتا، میں کبر کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ سخت بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے دوسری آیتوں میں بھی، اور سفیدی پوری بالوں پہ چھا گئی تھی، اور ایون یہاں تک بتایا گیا کہ ہڈیاں میری پوری کمزور ہو گئی ہیں۔ یعنی سیکشول امپلیمنٹ پر بھی آپ اس کو تھوڑا سا غور کر سکتے ہیں کہ میری ہڈیاں پوری کمزور ہو گئی ہیں، یہ آپ کو دوسری آیتوں میں ملے گا۔ انہوں نے کہا میں سخت بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر۔ سیکنڈ پوائنٹ بھی بڑا لاجک ہے کہ میری بیوی نے تو ویسے بھی کبھی بچہ نہیں جنا، اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ بھی انتہائی بڑھاپے پر ہے، کہ جب تو جو بچہ پیدا کرنے والی بھی پھر بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے، تو انہوں نے اندھے بہروں والا ریئیکشن نہیں دیا، انہوں نے باقاعدہ فرشتے سے بات کی۔ فرشتے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ اور میں فرشتوں کے انتظار میں نہ بیٹھیں۔ فرشتوں کو لوگوں نے بھی دیکھا ہے، لوط کی بستی والوں نے بھی انسان کی شکل میں دیکھا ہے، لیکن آپ اور میں بھی کسی کو بول نہیں سکتے ہیں، کسی انسان کو یا کوئی ہماری مدد کر دے کہ یہ کہیں فرشتہ تو نہیں تھا۔ اس لیے ان فضول باتوں سے کم از کم مجھ کو اور آپ کو نکل جانا چاہیے، لیکن ایمان کی حیثیت سے ہمارے پاس ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں عوام نے بھی دیکھا، لوط کی بستی میں لوگ آئے، لڑکے آئے، لیکن وہ فرشتے تھے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ انتظار مت کیجئے گا نہ معجزے کا نہ فرشتوں کا، لیکن آپ کے پاس کانسیپٹ بہت ہی کلیئر ہو۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا کویسچن کیا، انہوں نے کہا میری بیوی تو بانچ ہے۔ اس پر فرشتوں نے جواب دیا، فرشتے نے قولا مذکر واحد نظر آ رہا ہے کہ کذالک، کہ اسی طرح اللہ یفعل وہ کرتے ہیں، ما یشا جو وہ چاہتے ہیں، یعنی اس نے بھی اسٹریٹ فرشتے نے یہ آنسر دیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے آپ کے لیے، اللہ نے چاہا ہے۔ اس پر انہوں نے دوبارہ کویسچن کیا اور کہا رب اجعل لی آیا، اے میرے رب مجھے کوئی نشانی تو دیجیے۔ اس میں بھی بڑا انٹلیکچول پوائنٹ ہوتا ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ ایمان والا جیسے مال دے کے گھبراتا ہے نا کہ میرا مال قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اسی طرح ایمان والا ویسے بھی ہر چیز کو چیک کرتا رہتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اسماعیل کی قربانی دینے گئے ہوں گے ابراہیم، کیا انہوں نے 100 بار چیک نہیں کیا ہوگا کہ کیا یہ واقعی اللہ کا آرڈر ہے یا میں کسی مغالطے میں ہوں؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی بھی ان کو کلیئرٹی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نشانی دیجئے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ اس پر اللہ ناراض نہیں ہوئے، فرشتہ ناراض نہیں ہوا، اور باقاعدہ آیتوں کا ان کو کہا گیا کہ نشانی آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، یہ کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے۔ اس پر بھی میں ہمیشہ کریکشن کرتی ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ نشانی یہ ہے کہ نہ بات کرو گے تم، ادھر بھی دیکھیں میرے پاس بھی یہی ترجمہ آ رہا ہے، نہ بات کرو گے تم لوگوں سے 3 دن۔ تو وہ نشانی کیسے ہوئی؟ نشانی تو یہ ہوئی کہ اللہ میرے ساتھ مجھے کچھ بتائیے، انیوژل کیجئے، مجھے کچھ بتائیے کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے۔ تو اس پر اللہ نے کہا جو میں نے سمجھا، اللہ ہم سب کے کریکشن کرتے رہیں عافیت کے ساتھ، کہ تم کلام نہیں کر سکو گے 3 دن الا رمزا، لیکن تم رمز یعنی اشارے کے ساتھ کر سکنا اور کر سکو گے، یعنی لیکن تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، اور اس میں بھی بیٹھ نہیں جانا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد رکھنا، یاد کرنا، اور صبح اور شام یعنی ہر وقت اس کی تعریف میں لگے رہنا۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اب جناب یہاں سے سین کٹ گیا، یہاں سے سین آف ہوا، اور سیکنڈ سین آیت 42 سے شروع ہوتا ہے کہ اب فرشتے مریم کے پاس بھی
بات کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو تھوڑی کم بات دکھائی دے گی مریم کی، اور بعد میں آپ کو باقاعدہ مریم کی بھی پوری کنورزیشن بتائی جائے گی کہ وہ بھی باقاعدہ فرشتوں سے کوئی ڈرتی نہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ اگر تم کوئی غلط نیت سے آئے ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی وہ بھی ایک انسان کی شکل میں فرشتے بی بی مریم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے محراب میں تم کیسے آ گئے؟ تو پھر انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا کہ میں فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں. اس کو بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ میرا کوئی ریلیشن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو باقاعدہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی قرآن میں مل جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی مریم کوئی بہت چھوٹی سی بچی نہیں تھی. بی بی مریم ایک اچھی سمجھدار لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی. اور بچہ تو نکاح تو اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اس کو پالنے کے قابل ہو جائے، نہ کہ فرسٹ ہیز پر شادی کر دو اور سیکنڈ ہیز رک جائے اور بچی پریگننٹ ہو جائے. باقاعدہ قرآن بتاتا ہے کہ نکاح کی عمر تو وہ ہوتی ہے جب وہ گھر چلا سکے، جب وہ پیسوں کو سنبھال کر استعمال کر سکے، اور پھر کل کلاں جو بچہ ہو تو وہ بچے کی تربیت کر سکے. یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے آیت 42 میں باقاعدہ پھر بات شروع ہوئی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا ملائکہ نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے چنا ہے آپ کو اور پاک کیا ہے آپ کو اور چنا ہے آپ کو، یعنی 2 ٹائم آ رہا ہے علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو ہمارے کچھ جاننے والے ہیں، انہوں نے اللہ معاف کرے بی بی مریم کو پتہ نہیں دونوں سیکس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی وہ لڑکی نہیں تھی، اللہ معاف کرے، وہ مرد بھی نہیں تھی، اللہ معاف کرے. میں ان کو یہ دلیل دیتی ہوں کہ بی بی مریم کے لیے باقاعدہ کاف پر زیر آ رہی ہے. آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور مؤنث کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو پاک کیا ہے، یعنی آپ پاکیزہ ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معجزہ نہیں تھا ان کی اولاد، یہ اس پروسیس ہی کا ذریعہ تھی جو کہ ایک عام عورت کو بچہ ہوتا ہے ریلیشن کے بعد. تو میں دونوں باتوں سے بری ہوں. آپ کے بچے کبھی زندگی میں سنیں، سمجھیں، آپ لوگ سنیں، دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس دلیل ہو کہ یہ سب فضول بکواس ہے، اور باقاعدہ ان کو معجزے کے تحت بچہ ہوا ہے، اور باقاعدہ ان کا یہ امتحان ہوا ہے. اس کی دلیلیں میں آپ کو دیتی چلی جاؤں گی کہ وہ عورت تھیں، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امی بھی کہا. جب یحییٰ کے کمپیریشن میں آگے آپ کو آیت ملے گی کہ یحییٰ کو کہا جائے گا کہ تم والدین کے فرما بردار رہنا، اور بی بی مریم کے لیے کہا جائے گا عیسیٰ کو کہ تم اپنی والدہ کا احترام کرنا، یا تم اپنی والدہ کا فرما برداری اختیار کرنا. تو باقاعدہ وہ والدہ تھیں اور بغیر باپ کے تھیں، کیونکہ جب یحییٰ کو والدین کی اطاعت کا کہا جا رہا ہے تو اسی ادھر ہی قریب ہی میں آپ کو عیسیٰ کو ماں کا خیال رکھنے کا کہا جائے گا، وہاں والدین کی بات نہیں آئے گی. یہ سارے ٹپس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. ایک کم از کم پریچر کے پاس، لرنر کے پاس، قرآن کو جاننے والے کے پاس جواب دینا آنا چاہیے. تو دیکھیں اب سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا علی نساء العالمین کا، کہ ان کو تمام جہان کی عورتوں پر ایک مریم کو چنا گیا ہے، اور ایک امہات المومنین کے لیے آ رہا ہے کہ لستا، کہ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم ہرگز کسی ایک عام عورت کی طرح نہیں ہو. اور بی بی مریم کے لیے آ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پہ چنا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آج کے بعد کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ اسے بغیر ریلیشن کے، بغیر مرد کے
اس کے بھی اندر بی بی مریم کی طرح بچہ پیدا ہو گیا ہے. یہ کلیئر بات ہے, کلیئر مطلب 100%, 100 سے بھی 101%. کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ مجھے بھی خود بخود بچہ ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے مریم کو تمام جہان کی عورت پر کس کیٹیگری میں چنا ہے کہ اس کے یہاں ایک معجزاتی اولاد پیدا ہوئی ہے. اور نساء العالمین جو امہات المومنین ہیں انہیں کس کیٹیگری میں چنا ہے کہ تمام عورتوں کو شوہر کے مرنے کے بعد شادی کی اجازت ہے, لیکن نبی کی بیویاں وہ نہ کبھی شادی کر سکتی ہیں اور وہ تمام امت کی ماں ہے, جبکہ قرآن بتاتا ہے ماں وہ ہے جس نے جنا ہے. قرآن ہی سے ہم ساری انشاءاللہ بات کریں گے. ہم قرآن سے باہر نکل کر اللہ نے چاہا کوئی بات نہیں کریں گے دین کے معاملے میں, اور اسپیشلی کلاسز میں. ایسا دین وہی ہم بتائیں گے کہ وہ اللہ فرماتے ہیں ماں وہ ہوتی ہے جو جنتی ہے, لیکن قرآن نے نبی کی بیویوں کو ماں بنا دیا اور ایسی ماں بنایا کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں. اور اس سے ثابت ہوتا ہے نبی کا انتقال ہوتا ہے, نبی کا انتقال ہوا. سوچئے یہ آیتیں آ رہی ہیں, ہر طرح کی آیت آ رہی ہے کہ آپ نبی کے بعد شادی نہیں کر سکتی ہیں. سوچئے گا تو غور کیجئے گا کہ ادھر آپ لوگ کلیئر ہو گئے یا مریم, اور اس وقت بات ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کہ اے مریم اقنتی, یعنی آپ نے قانتات جو آپ لفظ پڑھتے ہیں نا, تو آپ نے فرما برداری اختیار کرنی ہے لی ربکی, اپنے رب کی, واسجدی, آپ نے سجدہ کرنا ہے, جھکنا ہے. آپ ورکعی مع الراکعین, آپ کوئی سسٹر ننز نہیں ہیں جو لوگوں سے ہٹ کر چرچ میں بیٹھیں گی, آپ کوئی مدرسے میں بیٹھ جائیں گی, آپ کوئی مزار کے پاس بیٹھ جائیں گی, آپ فنا فی اللہ ہو جائیں گی. آپ سوشل موومنٹ کر سکتی ہیں, آپ سوشل موو کریں گی. ورکعی مع الراکعین, تم لوگوں میں اٹھو گی, بیٹھو گی اور مل جل کر کام کرو گی. اور اگر نماز بھی لے لو تو جماعت کی نماز بھی سب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اور عورتوں کی جماعت کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. جبکہ میں نے اس کو سوشل موومنٹ, سوشل فرما برداری کہ مل جل کر ویلفیئر کے کام کرنا, کوئی وہ کسی چرچ میں بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی, اور کوئی سسٹر اور ننز اور مدر کا کوئی عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. مسلمان بھی کم نہیں تھے, انہوں نے بھی مزار پر بٹھا دیا اکثر بچوں کو, فنا فی اللہ ہو گئے. اور صوفیزم میں بھی آپ کو بڑی عجیب عجیب سی داستانیں ملیں گی اللہ والے ہونے کے لیے. تو ساری چیزوں کو قرآن کھول دیتا ہے دیکھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. آپ کا کیا ڈائمنشن ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے, اللہ آپ کو کھول کے بتا دیں گے کہ تمہیں یہاں کا حرام حلال پتہ چل جائے گا. ذالک من انباء الغیب, اب اس کے بھی اندر ایک بہت بڑی کہانی ہے, کم از کم میرے لیے بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے اندر بھی, کہ ذالک من انباء الغیب. جبکہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کے اندر تو 4 الفاظ ہیں کہ یہ جو ساری خبریں تھیں یہ اے نبی غیب کی خبریں تھیں. غیب کی خبریں نہیں تھیں. غیب وہ ہوتا ہے ایک تو وہ بالکل چھپا ہوا کہ اعمال نامے کیسے لکھے جا رہے ہیں جو کسی کو نہیں بتایا گیا, جنت کہاں پر ہے, جہنم کہاں پر ہے, مرنے والے کی روح کیسے لے جائی جاتی ہے, ایک وہ غیب ہے. ایک وہ غیب ہے کہ اے نبی یہ وہ باتیں تھیں جو آپ کو پتہ نہیں تھیں, جو آپ کو پتہ نہیں تھیں. کیونکہ اس دور میں یہ اللہ کے نبی پر جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, آپ وہ پورا ایرا بنائیں کہ آپ اس ایرا میں جا کے یہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کے دور میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا گیا, بی بی مریم پر عجیب عجیب سی بہتانیں ماری گئیں اور بڑا گندا کانسیپٹ آ گیا. جبکہ عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ نے بچپن میں بات کی ہے, بی بی مریم پر سے سارے بہتان ہٹ گئے تھے. بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دور دور تک ان کے بیوی اور بیٹا ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک ان کا انتقال ہوا
اور اب جب وہ اللہ کے گھر اٹھ کر ان کی کنورزیشن بتائی جا رہی ہے کہ جب تک ان کا انتقال ہوا انہیں تو یہ بات ہی نہیں پتا ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنایا گیا ہے، وہ واپس آنے والے بھی نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کی وفات ہو گئی، وہ جا چکے ہیں، اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا اگر وہ آنے والے ہوتے تو سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں ان کی کنورزیشن جو آ رہی ہے کہ اللہ میں جب تک موجود تھا تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اللہ اس کے بعد آپ نگہبان رہے، آپ کو پتا ہے تو ایک نبی بھی اس دنیا میں جانے کے بعد واپس نہ ان کی روح آتی ہے، اور عیسیٰ کا عقیدہ جو بے انتہا صحاستہ میں بھرا پڑا ہے جس سے آپ کو صحاستہ کی اصلیت پتہ چلے گی، بڑے بڑے علماء نے گرج برس کے یہ عقیدہ دیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے۔ کیا انہوں نے سورہ مائدہ کا آخری رکوع نہیں پڑھا؟ یا وہ صرف میری کتاب میں لکھا ہے سورہ مائدہ کا آخری رکوع؟ آپ لوگ بھی چیک تو کیجئے، اور یقیناً آپ نے کیا ہوگا، تو دیکھ لیجئے کہ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، قربان جائیں اس اللہ کی رحمت پر کہ انہوں نے ہمیں قیامت کی کنورزیشن بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں اللہ کے ایسے ایسے ہیں، وہ کہیں گے اللہ جی مجھے تو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں، یہ اللہ کو ہمیں کیوں بتانا تھا؟ یہ ساری باتیں پلیز غور سے سنیے گا، دیکھیے گا۔ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اگر ایک انسان سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو غور سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اس پر ٹوٹل تقریباً قرآن کھل جائے گا، اور اس کو تمام جو جھوٹے لوگوں کی جھوٹ ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کو آئیڈیا ہوگا کہ دین کے بارے میں تو کسی پہ ٹرسٹ مت کرو، اتنا جھوٹ مکس ہو چکا ہے، اتنی غلط انٹرپریٹنگ مکس ہوئی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہم نے اتنا جھوٹ بولا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ کے غضب سے اور اللہ کی لعنت سے بچا لے۔ یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک کو میں پھر ڈسکس کروں گی، کیونکہ اس کی آیت ہے، اس کے اندر بھی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو قرآن سے آپ کو مل رہا ہے اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔